میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، شہر اقتدار میں بڑی ڈبیٹ ہے کہ شیخ وقاص اکرم ڈی سیٹ ہونے سے کیسے بچ گئے۔ انصار عباسی صاحب نے اس حوالے سے خبر کی ہے اور اس میں جو دعویٰ کیا ہے وہ کتنا درست ہے، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ فیسا غورس ہے جس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدھ کی صبح تقریباً 7 سوا 7 بجے میری آخری گفتگو ہوئی شیخ وقاص اکرم صاحب سے، اور اس وقت تک یہ تقریباً 100% یقینی تھا کہ شیخ وقاص اکرم کے خلاف اس قرارداد پہ جو نوشین افتخار صاحبہ نے دی ووٹنگ ہوگی، حکومت کے پاس عددی اکثریت اور شیخ وقاص اکرم ڈی سیٹ ہو جائیں گے، حلقہ NA 109 خالی ہو جائے گا، تحریک انصاف کی ایک اور نشست چلی جائے گی، اور پھر وہاں پر کیا ہوگا۔ صحیح۔ اس حوالے سے جو دعوے چل رہے ہیں میرے پاس اطلاعات اس سے برعکس ہیں۔ آخری وقت پر کچھ میسیجنگ ہوئی، ایک پیغام دیا گیا نون لیگ کو، جس کے بعد اس پر ووٹنگ نہیں کروائی گئی۔ ادروائز یہ تقریباً طے تھا، ورنہ آپ کیوں اتنا بڑے بکھیڑے میں پڑتے۔ جی، پہلے دیکھیں کہ انصار عباسی صاحب نے اس کے اوپر جو خبر کی ہے یا اپنے ذرائع کے حوالے سے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ کیا ہے۔ بیسیکلی میرے پاس 3 سے 4 ایسی وجوہات ہیں جو پہنچی ہیں، جو پتہ چلا ہے جس کی وجہ سے شیخ وقاص کی ڈی سیٹ کرنے کا عمل رکا ہے، اور باقی جتنے بھی لوگ تحریک انصاف کے ڈی سیٹ ہو رہے ہیں نا، اس سے یہ والا معاملہ ڈسکوالیفیکیشن ہو رئی ہے، حلقے خالی ہو رہے ہیں، نشستیں ان سے ریورس ہو رہی ہیں، چھینی جا رہی ہیں، کسی اور کو دینے کا پلان کیا جا رہا ہے، اس سے یہ کیس سٹڈی جو ہے حلقہ NA 109 جنگ کی، یہ بہت مختلف ہے۔ انصار عباسی صاحب نے کیا خبر کی؟ انہوں نے کہا کہ حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات کا امکان، اسپیکر نے شیخ وقاص کے خلاف کارروائی روک دی۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ اسپیکر اگر وہ ٹیک اپ نہیں کرتے تو ختم ہو جائے گا معاملہ، ڈسکریشن بھی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گئی ہے قرارداد، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، دوبارہ ٹیک اپ ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر حیران کن طور پر انصار عباسی صاحب نے جو اس کی ڈیٹیلز دی ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ آل ٹوگیدر ایسا نہیں ہے کہ غلط ہے، لیکن اس میں جو میسیجنگ ہے، جو اصل بات ہے بیک اینڈ کے اوپر، وہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ سٹوری میں موجود ہو۔ انہوں نے سٹوری کی کہ وفاقی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف PTI کے نمائندوں کے درمیان بدھ کو قومی اسمبلی کے اسپیکر کے دفتر میں ملاقات ہوئی، جس میں دونوں فریقین نے مذاکرات کے امکان پر بات چیت کی، جبکہ اسپیکر نے PTI کے وقاص اکرم شیخ کے خلاف تادیبی کارروائی کے لیے ووٹنگ کا عمل جذبہ خیر سگالی کے تحت مؤخر کر دیا۔ یہ کون سی خیر سگالی؟ یعنی بس یہ نہیں لکھا کہ نون لیگ یا اسپیکر صاحب کو مدر ٹریسا کا خطاب ہی دے دیتے، کہہ دیتے کہ جناب وہ عبدالستار ایدھی بن گئی ہے مسلم لیگ نون، یعنی کہ وہ شیخ وقاص اکرم کے لیے جذبہ خیر سگالی دکھائیں گے، وہ تحریک انصاف کے لیے جذبہ خیر سگالی دکھائیں گے۔ ان کی پوسچرنگ دیکھیں، ان کی تقاریر دیکھیں، یہ جو عمل ہے نا، یہ کسی بھی بندے کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کی 40 دن کی عدم حاضری جو ہے اس کا کیس کریٹ کرنا ہے، یہ بڑا ایک جان جوخم کا کام ہے، اور یہ تو طے ہے نا کہ شیخ وقاص اکرم ایبسنٹ تھے، موجود نہیں تھے۔ اب جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہے، 2005 میں پہلی مرتبہ میں قومی اسمبلی گیا تھا کوریج کی غرض سے، تو 2025 ہے، اس دوران کم از کم آپ کو جا کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ اسمبلی، اس کا جو کنڈکٹ آف بزنس ہے یہ کس طریقہ کار کے تحت چلتا ہے۔ یہ ایک بڑا نارمل اور روٹین کا پروسیس ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کرامت مغل صاحب جو ہیں وہ اپنے اسکول میں چھٹی کے لیے درخواست دے رہے ہیں کہ بخدمت جناب پرنسپل صاحب فدوی کو بخار 104 ہے تو بڑا بیمار خراب ہے، فلانا ہے، تو اس وجہ سے چھٹی ایک دن کی منظور فرمائی جائے، یا وہ ارجنٹ پیس آف ورک کی جو آپ اپلیکیشن پڑھا کرتے تھے، یا پھر جناب وہ میں آ رہا تھا رکشے سے، میرا پاؤں پھسل گیا، چوٹ لگی، پٹی ہو گئی، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا، اس قسم کی درخواستیں نہیں دی جاتی۔ یہ بڑا نارمل پروسیس ہے۔ آپ کسی بھی پارلیمنٹیرین سے پوچھیں جو اتنا عرصہ اسمبلی میں گزار کے گیا، جب وہ لوگ نہیں ہوتے، وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، وہ سٹاف ہوتا ہے، سٹاف کو آپ کہہ دیتے ہیں یار وہ اپلیکیشن کر دینا، وہ بھی جا کے کوئی باقاعدہ تحریری اپلیکیشن اپنے سگنیچر کے ساتھ نہیں دیتا، وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یار اس کے نام دینے ہیں، اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا ہوتا ہے، جو سامنے آپ کے سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری اور یہ عملہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ وہاں سے نام نکالتا ہے، نام نکال کے اسپیکر صاحب کو یا چیئر پہ جو بھی بیٹھا ہو اس کو دے دیتا ہے۔ وہ اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے کے بعد تلاوت اور اس کے بعد کوسچن آر کے پر جانے سے پہلے، یا جو مین بزنس آئٹمز ہیں، جو ایجنڈا آئٹمز ہیں، اس کے اوپر جانے سے پہلے نام دہرا دیتا ہے کہ فلاں 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 نے
اتنے اتنے دن کی عدم حاضری پہ غیر حاضری کے اوپر درخواست کی ہے, کیا درخواست منظور ہے, خود ہی پھر کہتا ہے منظور ہے, اور پھر وہ منظور ہو جاتی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. یعنی یہ وہ جملے ہیں, روٹین کے جملے ہیں جو آپ کو ہر اسمبلی اجلاس میں سننے کو ملتے ہیں. صحیح. تو اس میں اگر کسی نے یہ پورا بنایا تھا طریقہ کار کہ جناب شیخ وقاص کے خلاف یہ موو کرنی ہے, اور یہ اگر کسی کے ذہن میں اچھوتا آئیڈیا آیا تھا تو وہ کرنے کے لیے آیا تھا نا. حکومت جب بھی کوئی چیز پیش کرتی ہے, چاہے وہ بل ہو, چاہے وہ قرارداد ہو, چاہے وہ اس قسم کی کوئی تحریک ہو, کوئی موشن ہو, اس کا پاس نہ ہونا حکومت کے لیے ایک شکست تصور ہوتا ہے. صحیح. تو نمبر گیم کے اعتبار سے وہ تو اب 2/3 میجورٹی پہ کھڑے ہیں, پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے, باقی بھی ان کے ساتھ ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ نے یہ قرارداد موو بھی کروا دی, آپ نے اس کو رات کو منگل اور بدھ کی درمیانی رات ایجنڈا آئٹمز میں رکھ دیا, تو اس کا کیا مطلب تھا کہ آپ نے اس کے اوپر ووٹنگ کرانی. جی. اور صبح میری جب 2-3 لوگوں سے تحریک انصاف میں بات ہوئی, پھر نون لیگ سے, انہوں نے کہا اٹس ہیپننگ, تو اس میں تو کوئی ڈی سیٹ ہو رہے ہیں. ہاں, کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں خبر آگے پڑھ دوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس اس کی جو بیک اینڈ کے اوپر سٹوری ہے وہ کیا ہے. اور شیخ وقاص اکرم آبویسلی تحریک انصاف کے اندر تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر کسی کے لیے غدار کی سٹوری چلتی رہتی ہے, بٹ عمران خان کی طرف سے جو اس وقت نامینیٹڈ شخص ہے, جو سیکٹری اطلاعات ہے تحریک انصاف کا, جس نے پوری حکومتی بیانیے کے خلاف تحریک انصاف کا آفیشیل بیانیہ دینا ہے, یا جس کا بیان تحریک انصاف کا بیان تصور ہوگا, وہ تو شیخ وقاص اکرم ہے. تو ان کے لیے جذبہ خیر سگالی, اور وہ بھی اس حکومت کا جذبہ خیر سگالی نہیں ہے جس حکومت نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمر عطاب بندیال کے آرڈرز کے اوپر اپریل کے آخری ہفتے میں مذاکرات شروع ہوئے تھے, جو مئی کی 1 یا 2 تاریخ کو سکٹل ہو گئے تھے, وہ مذاکرات کی وجہ سے جذبہ خیر سگالی دکھائے وہ حکومت کہ جب مذاکرات تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت چل رہے تھے, تو پرویز الہی کے گھر پہ کیا ہوا تھا ان مذاکرات کے دوران, یہ پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے تھے, میں اور آپ بھی پارلیمنٹ موجود تھے, کمیٹی روم نمبر 2 کے باہر. جی جی بالکل. اور جب یہ مذاکرات چل رہے تھے جذبہ خیر سگالی والی بات پہ, تو کیا ہو رہا تھا باہر؟ پرویز الہی کے گھر پہ حملہ ہوا, بختربند گھس گئی, ان کو کالر سے پکڑ کے گرفتار وہ جناب وہ گاڑی کس طریقے سے اندر گئی, اور جب دوسرا دور, ہاں تو وہ جذبہ خیر سگالی والی, دوسرا دور ہوا صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے اور گھر پہ, تو یہ جذبہ خیر سگالی والی کہانی کوئی نہیں ہے. اچھا, ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پی ٹی آئی کے وفد کو سہولت دیتے ہوئے شیخ وقاص اکرم کی ایوان سے 40 دن سے زائد غیر حاضری پر سزا کی قرارداد کو روک کے رکھا. اس اقدام کو ممکنہ مذاکرات سے قبل کشیدگی کم کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے. ملاقات کے دوران اسپیکر نے سیاسی عمل میں شمولیت کی ضرورت پر زور دیا. اعظم نذیر تارڑ اور طارق فضل چودھری نے بھی اس موقف کی حمایت کی, جبکہ پی ٹی آئی وفد نے اس معاملے پر اپنی پارلیمانی پارٹی اور دیگر رہنماؤں سے مشاورت کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ وہ اس پر جواب دیں گے. اسی دوران پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر نے اپوزیشن بینچوں پر پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان اور سابق اسپیکر اسد کیسر سے ملاقات کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ سیاسی راستہ اختیار کریں تاکہ پیپلز پارٹی ان کی مدد کر سکے. اسپیکر کے دفتر میں ہونے والی ملاقات کے دوران اگرچہ دونوں فریق مذاکرات کے حامی نظر آئے, تاہم ذرائع نے تصدیق کی کہ کسی بھی باضابطہ عمل کے آغاز کے لیے جیل میں موجود پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی منظوری درکار ہوگی, جو حکومتی جماعتوں سے بات چیت کے مخالف ہے. دلچسپ امر یہ ہے کہ بدھ کو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اکثریت نے مذاکرات کی حمایت کی, تاہم ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ حتمی فیصلہ عمران خان کا ہوگا. حکومتی اتحادی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے نجی طور پر پی ٹی آئی رہنماؤں کو پیغام دیا کہ وہ پی ٹی آئی کی سیاسی بحالی میں مدد کے لیے تیار ہیں, جو صرف باضابطہ مذاکرات کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے. ماضی میں فلاں فلاں یہ جناب خبر تھی. یہ اب ظاہر ہے کہ خبر اپنی اپنی نوعیت کی خبریں ہوتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جب چھوٹے بچے جو ہیں وہ 8 سال 10 سال کا کوئی بچہ ہو اور اس کے کوئی بہن بھائی پیدا ہو جائے, وہ جا کے ماں سے یا باپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا, تو کہتے ہیں پری آئی تھی اور پری دے کے چلی گئی. پورا بتائیں, پری آئی تھی اور پری دے کے چلی گئی. تو وہ یہ بھی کہانی ایسے ہی ہے کہ تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم ہے, ان کو ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ ہے,
اتنا سادہ نہیں ہے. اس کے پیچھے جو سٹوری ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے, وہ یہ پری والی کہانی نہیں ہے اچھا کہ جذبہ خیر سے گالی امڑ آیا, ان کے آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب تھر تھراتی ہوئی آواز سے اپنے آنسوؤں کو نگلتے ہوئے اسپیکر نے کہا کہ میں جذبہ خیر سے گالی کے تحت اس کو نہیں مجھے رات کو خواب آیا ہے. دیکھیں بڑی سیریس میسیجنگ کی گئی تھی. ایک تو یہ کہ حلقہ N109 اس کے ڈائنامکس سیکٹیرین معاملات کی وجہ سے جنگ وہ بہت ڈفرینٹ ہے, اور وہاں پر جب الیکشن ہوگا اس میں اس کے کانسیکوینسز کچھ ایسے ہیں کہ جو بہت میٹر کرتے ہیں. آپ کی اوور آل ریاست کی پوسچرنگ نظر آتی ہے کچھ حلقوں میں یا کچھ سیٹوں پر. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو ٹلٹ نظر آتا ہے کہ آپ نے کہاں لے کر جانا ہے معاملات کو. صحیح. سب سے پہلے تو یہ جو میسج تھا نا, پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نون لیگ کو کیوں سوٹ نہیں کرتا تھا اور نون لیگ کے لیے کیا مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ بعد میں انہیں ریئلائزیشن ہوئی کہ پھر ہم یہ کر تو دیں گے ڈی سیٹ, آگے کی بڑھے گا. صحیح. آگے کی گیم جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں, پرائم منسٹر ہاؤس تک وہ بات جاتی, وہ آگے کی گیم ان کے ہاتھ میں نہیں تھی. تحریک انصاف نے جو میسج دیا, یہ میری پکی اطلاع ہے کہ یہ میسج نون لیگ کو بڑا ہی واضح انداز میں یہ دیا گیا تھا کہ ہم ایک مخصوص فیز سے گزر رہے ہیں, سیاسی فیز سے, اور اس میں بہت سی دشمنیاں جنم لے رہی ہیں, بہت مسائل ہمارے درمیان ہیں, اور جو ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ڈی سیٹ ہونے کا یا ڈسکوالیفائی ہونے کا پروسیجر ہے, اس میں اب تک جتنے بھی لوگ اپنی نشستوں سے جنہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں 9 مئی کے کیسز کے فیصلوں کے نتیجے میں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں. صحیح. کہ ہماری کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے لہٰذا ہمیں یہ پنشمنٹ مل رہی ہے. صحیح. اس میں آپ کو ہم ضرور یہ سمجھتے ہیں, لیکن جب ہم زوم آؤٹ کر کے ایٹ اے لیٹر سٹیج بیٹھیں گے تو وہ پھر معاملات ڈفرینٹ ہوں گے. شیخ وقاص اکرم کو آپ ڈی سیٹ کر رہے ہیں. صحیح. شیخ وقاص اکرم کے خلاف پارلیمنٹ کی جو ایگزیکٹ کوٹ ان کوٹ تھا نا, انہوں نے کہا کہ باقی سارے عدالت سے ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں, پارلیمنٹ کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد والی عدالت نہ بنائے. صحیح. یہ الفاظ ایک دو حرکت تو کر چکے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے کہ ڈی سیٹ کریں گے شیخ وقاص کو پارلیمنٹ کے ذریعے اس طرح کی قرارداد, تو اس کا بدلہ تو ہم ہر صورت میں آپ سے لیں گے. پھر آپ لوگوں نے نہ ہمارے ساتھ شکوہ شکایت نہیں کرنی. تو یہ جب میسج تھا, اس میسج کے علاوہ ظاہر ہے کہ یہ تو آ گیا, اور بدھ کو اگر ایجنڈے میں شیخ وقاص اکرم والی آئی تھی تو وہ کسی وجہ سے ہی آئی تھی نا, وہ کروانی تھی. لیکن نون لیگ کی جو آفٹر تھاٹس ہے نا, جو مری والا اجلاس بھی ہے, اور پھر آپ فرض کر لیجئے کہ حلقہ N109 جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے, شیخ وقاص اکرم ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں. تحریک انصاف تو فیصلہ کر چکی کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا, ضمنی انتخابی مارکہ نہیں لڑنا, اور موجودہ ڈسپنسیشن میں ہر صورت میں جو بھی شخص نون لیگ کی طرف سے امیدوار ہوگا یا اینٹی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ہوگا, اس کا فارم 47 تو سامنے کی چیز ہے نا. یعنی کسی بھی کینڈیڈیٹ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ میں کمپین بھی نہیں کرنی پڑے گی, پی ٹی آئی مخالف کے طور پہ موجود نہیں ہوگی, نہ جلسے جلوس کرنے پڑیں گے, نہ جو الیکشن پہ خرچہ ہے وہ کرنا پڑے گا, نہ ووٹ مانگنا پڑے گا, تو الیکشن تو میرا کوئی اور مجھے جیت کے دے دے گا. تو آپ کو بڑے آرام سے قومی اسمبلی تک رستہ مل رہا ہے. تو محسن نقوی والے اینگل کے اوپر آنے سے پہلے وہاں پر جو ہے اگر یہ ہو جاتا تو نون لیگ کی جو صاحب سلامت ہے نا, نون لیگ کے جو وہاں پر اس حلقے میں یا اس حلقے کے ارد گرد جو پورا فیصل آباد ڈویژن کے حلقے ہیں, وہاں پر ان کا ایک بڑا زبردست الحاق ہے راہ حق پارٹی کے ساتھ. اب نون لیگ کے لیے مخمصہ یہ تھا کہ اب وہاں پر امیدوار ہو جائیں گے ڈھیر سارے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ احمد لدھیانوی صاحب کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو, چاہے وہ ان کو ہم اپنی ٹکٹ دیں وہ بھی مانگیں گے, یا وہ اپنے اس پہ لڑیں اور وہ چاہیں گے کہ ہم کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں. پھر معاویہ اعظم طارق ہیں جی, ان کا بھی معاملہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ بھی اس کے لیے الیکشن میں لڑا ہے, لائکلی جو ہے وہ کنٹینڈر ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو استحکام پاکستان پارٹی بنی, وہ جو جس نے کہا تھا کہ جناب پی ٹی آئی سے نکل کے ایک بہت بڑی پارٹی بقول طلعت حسین صاحب جس کے پاس سب سے اچھے کینڈیڈیٹس, کہ جس کے پاس سب سے زبردست کینڈیڈیٹس ہیں, انہوں نے شیخ یعقوب صاحب کو وہاں پر ٹکٹ دیا تھا. اب آپ اس الیکشن کا رزلٹ دیکھیں تو 1,72,000 یا 71,000
یا غالباً 76,000 ووٹ شیخ وقاص اکرم نے لیے تھے, کو 60-61,000 لیے تھے شیخ یعقوب نے. نون لیگ نے کینڈیڈیٹ نہیں دیا تھا. کوئی 32-33,000 لدھیانوی صاحب نے ووٹ لیے تھے, کوئی بخاری صاحب کو کچھ 6-7,000 ووٹ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو اور 7,000 ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ کو ملے تھے جنگ میں. تو شیخ یعقوب صاحب چاہیں گے اور استحکام پاکستان پارٹی چاہے گی کہ یہ تو آپ ہماری ایڈجسٹمنٹ ہوئی بھی ہے تو یہ حلقہ تو ہمارا ہے آلریڈی تو ڈیسائیڈڈ. اب تو یہ آپ حلقہ ہمیں دیں. اب وہ چاہے شیخ صاحب لڑیں یعقوب صاحب, یا پھر وہ لڑیں ان کی بیگم صاحبہ راشدہ یعقوب, تو وہاں پر ایک کینڈیڈیٹس کا پلیتھورا تھا. اور اس سب کے اوپر آتے ہیں مخدوم فیصل صالح جو لڑے تھے حلقہ N108 سے, صحیح, 7 والے حلقے سے, 7 والے حلقے سے. اور صاحبزادہ محبوب سلطان جو پھر وہ آسٹریلیا کے مکین بن گئے, اور ان کا 26ویں آئینی ترمیم اور سارے معاملے میں ان کا کیا تھا, وہ کس طریقے سے چلے گئے آپ کو پتہ ہے. ایک دبئی میں تھے, ایک دبئی اور ایک آسٹریلیا میں تھے, اس طرح معاملات چل رہے تھے. تو وہ انہوں نے 1,34,000 ووٹ لیا تھا مخدوم صاحب نے, اور یہی کو 1,60,000-65,000 ووٹ لے کے محبوب سلطان صاحب جیت گئے تھے. جی. فیصل صالح حیات کی جو ڈی لیمیٹیشن ہوئی ہے, ان کا بھی حلقے کا ماضی کا بھی بہت حصہ جنگ کی 109 کے اندر آ گیا, اور ان کی وہاں پر ہے. وہ ماضی میں اس حلقے سے یا ان یونین کونسل سے الیکشن لڑتے بھی رہے ہیں اور جیتتے بھی رہے ہیں. مخدوم صاحب نے کہنا تھا ٹکٹ میرا ہے. اب نون لیگ اپنے اندر ایسی کیسی لڑائی کروا لیتی کہ ایک طرف پورا ایک سیکٹیرین معاملہ کھڑا ہوا ہے, دوسری طرف مخدوم صاحب ٹکٹ مانگ رہے ہیں. اور نون لیگ کو نہ تو یہاں پر یہ سوٹ کرتا تھا کہ اس میں اب یہ ایک کینڈیڈیٹ کو پک کر کے باقیوں کو بٹھا دیا جائے, بٹھائے اور راضی نہ رکھے. مخدوم صاحب کو بھی ناراض نہیں کرنا, تو راہ حق پارٹی کو بھی ناراض نہیں کرنا, اور استحکام پاکستان پارٹی کو تو راضی رکھنا ہی رکھنا ہے. ان کو تو آپ دیکھیں نا, نواز شریف صاحب نے جا کے ووٹ دیا. اب اس سب کے اوپر آن ٹاپ آف دیٹ جب آپ کسی سے بھی پوچھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں, انہوں نے بطور نگران چیف منسٹر پنجاب, یہ جنگ کے لوگ ہم کتنی تنقید کرتے ہیں ان کے جو فیصلے اور سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے جنگ میں نا کام بڑا کروایا, فنڈز دیے اور کھلے جناب پروجیکٹس, تو سڑکیں ہیں تو فلاں, اور وہ کلب بنوا دیا, اور پھر وہاں کے معاملات بہت بہتر کر دیے. تو محسن نقوی صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن لڑا, یا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا, یا کسی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ حلقہ میرا ہے, تو وہ حلقہ پھر نون لیگ یہ نہیں کر سکتی. اب حلقہ خالی کر کے کرے گی نون لیگ, تو اس وجہ سے خیر سے گالی ہے. ہاں, ڈی سیٹ کروائے گی نون لیگ, ووٹ دے کے نون لیگ کرے گی, اس کے بعد ٹکٹ کا فیصلہ نون لیگ کر نہیں سکتی. حلقے میں آنا کس نے, یہ فیصلہ نون لیگ کر نہیں سکتی. اور اگر محسن نقوی صاحب جو ہے وہ وہاں سے الیکشن لڑ کے بن جاتے ہیں ممبر قومی اسمبلی, اگرچہ وہ تھیوری اب سب سائڈ ہو گئی ہے, پیچھے چلی گئی ہے, لیکن ایک تھریٹ تو پرائم ٹارگٹ تو پی ایم کی چیئر تھی. نہیں تو پھر وہ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا ساری ویٹو پاورز محسن نقوی کے پاس, نون لیگ کے لیے. ہاں, وہ تو کہتے ہیں نا, رانا ثناء اللہ بار بار کہتے ہیں کہ بھائی یہ ان کی بڑی مہربانی ہے, ہاں, کہ وہ نہیں وزیر اعظم, کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے. وہ انہوں نے اکتفا کیا صرف انٹیریئر منسٹر. اچھا, ان کی تو رانا صاحب کا تو اپنے مسائل ہے نا, ان سے احمد لدھیانوی صاحب دوست ہیں, ہاں وہ بھی ان کا ہے, لیکن ان کے مسائل محسن نقوی کے ساتھ ڈفرینٹ ہیں رانا ثناء اللہ کے. تو یہ بیسیکلی مخمصہ تھا جس میں نون لیگ پڑ گئی تھی. تو یہ کہ وہ مدر ٹریسا بن گئے, ان کے دل میں عبدالستار ایدھی والا جو ہے وہ دل آ گیا تھا, اس کے دکھی انسانیت کی مدد کریں, شیخ وقاص کو ڈی سیٹ نہ کریں, پی ٹی آئی کے لیے کوئی لو لاسٹ جو ہے وہ جاگ گیا تھا. اور یہ مذاکرات کا بھی جو ڈھکوسلا, یہ جو نئی کہانی چل رہی ہے نا, اس کے بیک اینڈ کے اوپر جو سٹوری ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. اس پہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں بات چلیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.